إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 22 صفر 1442 ہجری مطابق 9 اکتوبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے شرک سے نجات اور توحید سے محبت. میرے بھائیوں، اولاً تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تمہیں دینے کا وعدہ کیا گیا ہے. تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے. جس چیز کو تمہاری جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے. غفور الرحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے. میرے بھائیوں، وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی توحید پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اس عقیدے توحید پر ڈٹ جاتے ہیں. لوگوں، عقیدے توحید کو مان لینا اتنی بڑی بات نہیں جتنی توحید کے عقیدے پر ڈٹ جانا بڑی بات ہے. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے موحد اللہ کی توحید کے ماننے والے چند ووٹوں کی وجہ سے قبروں پہ جھک جاتے ہیں. ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے دعویٰ توحید کا کرتے ہیں لیکن جھوٹی موٹی مجبوریوں کے لیے غیر اللہ کے آستانے پر چڑھاوے چلاتے ہیں.
قبروں میں چادریں اور گلے میں شرکیہ پھول ڈالتے صرف اس چند روزہ زندگی کی آبرو اور جھوٹی عزت کے لیے. لیکن وہ مومن حقیقی مومن ہے جس نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نہ کوئی ترغیب اسے اللہ کی توحید سے ہٹائے اور نہ کوئی تحریص للچا سکتی ہے، نہ کوئی دنیا اس کو ڈرا سکتی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تکلیف آئے تو پھر بھی گوارا، رنج آئے تو پھر بھی گوارا، محنت آئے تو پھر بھی گوارا، مصیبت آئی تو پھر بھی گوارا، خوشی آئے تب بھی کوئی بات نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے عملی ثبوت فراہم کیا. ایک طرف موت ہے، دوسری طرف کونین کی دولتیں ہیں. دولت کی طرف پلٹ کے دیکھنا گوارا نہ کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی سے روٹھ گئے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی. روم کے بادشاہ نے پیغام بھیجا آ جاؤ مدینے کی ٹوٹی پھوٹی بستی میں تمہارے لیے کیا رکھا ہے، اس جگہ تجھے کیا ملے گا، میرے پاس آؤ، میں تمہیں اپنی وسیع و عریض سلطنت کے کسی ملک کا بادشاہ بناتا ہوں اور کسی شاہی خاندان کی بیٹی سے تمہارا نکاح کرتا ہوں، آ جاؤ. اس نے کہا مجھے جلتے ہوئے تندوروں میں جلایا جانا گوارا ہے، اللہ کی توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں. یہ کیا دولت ہے، یہ کیا دنیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ عقیدے کی خاطر کیسے کیسے دکھ برداشت کیے گئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا گیا، پیروں میں میخیں گاڑ دی گئی، ہاتھوں میں کیل گاڑے گئے، نیزے سینے پر رکھا گیا. کہا اب بھی پلٹ آؤ. کہا تم پلٹنے کی بات کرتے ہو، میں تمہارے وار کا منتظر ہوں کہ جلدی سے سینے کے اوپر رکھے ہوئے نیزے کے دباؤ میں زور ڈالوں تاکہ یہ نیزہ سینے سے پار ہو جائے. کہا حبیب رضی اللہ عنہ تم کو کیا ہے، کہا مجھ کو کیا، میں سمجھتا ہوں ادھر نیزہ میرے دل سے پار ہوگا، ادھر میری روح میرے جسم سے نکلے گی، ادھر میرا رب العالمین مجھ پر راضی ہو جائے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. لوگوں اپنے ایمان کو ٹٹولو، نوجوانوں اپنے عقیدے پر نظر ڈالو، بوڑھو اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھو کیا تمہارے اندر توحید کا جذبہ اسی قسم کا ہے. اگر اسی قسم کا ہے تو پھر یاد رکھو ادھر آنکھیں بند ہوگی، ادھر اللہ جنت میں منتقل کر دے گا. اور اگر یہ توحید کا عقیدہ اس طرح کا ہے، اگر آفت نہ آئے، اگر مشکل نہ پڑے، اگر مصیبت نہ ہو، اگر کسی کٹھنائی سے نہ گزرنا پڑے تب بھی تو ٹھیک ہے. اور اگر کوئی سودا نہ ہو جائے، اگر اس کے عوض مال نہ مل جائے، اگر اس کے بدلے منفعت حاصل نہ ہو جائے تب تو ٹھیک ہے، وگرنہ اگر کچھ مل جائے تب بھی قدم پھسل جائے اور تم بہل جاؤ، اگر کوئی آ جائے تب بھی دل دہل جائے تو جان لو پھر یہ عقیدہ ایسا عقیدہ نہیں جو تمہیں جہنم سے بچا کر جنت عطا کر دی، جنت عطا کر دے. عقیدہ وہی ہے جس کا ذکر میرے بھائیوں اوپر کر چکا ہوں. آج ہمارے گرد و پیش میں شرک کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، آج گھر گھر کے سامنے شرک کے کارخانے لگے ہوئے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سوچتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے وہ فرمان یاد آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. ایک دن آئے گا میرے دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جس طرح ہاتھ میں انگارہ لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں میرے بھائیوں آج کا دور وہی دور ہے کہ آج خالص توحید کو ماننا، اپنے عقیدے کو درست رکھنا، اللہ کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی کا ارتکاب نہ کرنا. اور اس سے بڑی اللہ کی گستاخی کیا ہے؟ پیدا وہ کرے، ماں کے پیٹ میں غذا فراہم وہ کرے، تم باہر نکلو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے. بچپن میں گرمی اور سردی میں بچائے اور ماں کے دودھ کے اندر قوت و طاقت فراہم مہیا وہ کرے. ہر قسم کی آفت سے وہ محفوظ کرے. چلنا تمہیں وہ سکھائے، چلنے کے لیے پاؤں تمہیں وہ عطا کرے، دیکھنے کے لیے آنکھیں تمہیں وہ عطا کرے، کھانے کے دوران ذائقے تمہیں وہ دے اور کھانے میں ہضم کرنے کے لیے معدہ تمہیں وہ بخشے، پکڑنے کے لیے ہاتھ تمہیں وہ دے، کمانے کے لیے بازو میں طاقت و قوت تمہیں وہ عطا کرے، بازو میں قوت و فراہم کرے. اور پھر جب شکر کا وقت آئے ظالمو اس اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. اس سے زیادہ اس کی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟
دے کوئی اور شکرانہ کسی اور کا، اس سے بڑی بے وفائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اے دنیا والو، اگر کوئی نوکر رکھو اس کے آرام کا خیال رکھو، سردی گرمی سے اس کو بچاؤ، روٹی پانی اس کے لیے فراہم کرو، جوانی تک کے لیے اس کی حفاظت کا بندوبست کرو، اسے پالو پوسو اور جوان کرو، اور جب موقع آئے تو تمہاری دشمنوں سے مل جائے اور تمہارے دشمنوں سے مل جائے یا ہمسایوں کے پاس چلا جائے، تم کیا کہو گے؟ یا تو مر جاؤ گے یا تو پھر جو ہے اس سے بڑی بے غیرتی کی بات اور کیا ہوگی؟ پالا میں نے، سکھایا میں نے، پڑھایا میں نے، سکھایا میں نے، پوسا میں نے، اور جب شکر کا وقت آیا تو مردوں کے سامنے جھک گیا، اس سے زیادہ مردار اور کون ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ہے کہ لوگوں، اللہ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں، اور یہ اللہ کی غیرت کو چیلنج ہے کہ کھلائے وہ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء وانزل لكم من السماء ماء۔ میرے بھائیو، زمین اس نے بنائی، آسمان اس نے بنایا، اور آسمان سے پانی اس نے اتارا۔ مری ہوئی زمین کو زندہ کرے تو اللہ اس کے پالنے کے لیے بارش برسائے، تو اللہ پودوں کو لہرائے اور ان کے لیے ہوائیں چلائے، تو اللہ اور کائنات کے پینے کے لیے آسمان سے مینا برسائے، دریاؤں سے نہریں نکلوائے، تو اللہ، اور جب پوجنے کا وقت آئے تو غیر اللہ، اس سے بڑی بے غیرتی کی بات اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی اللہ کی نافرمانی، اللہ کی گستاخی اور کیا ہے؟ عزت وہ دے، امن و سکون وہ دے، وہ کون ہے؟ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ میرے بھائیو، اگر اللہ چاہے تو رات ہی رات کر دے، کوئی کائنات کی طاقت دنیا کا سورج طلوع نہیں کر سکتی۔ کون ہے جو رات کے اندھیروں سے تمہیں نکال کر تمہارے لیے سورج چڑھائے، تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے کاروبار کے لیے تمہارے راستے روشن کرے؟ وہ اللہ۔ اور کون ہے جو تمہارے کھانے کے لیے اس مری ہوئی زمین کو زندہ کرے، اس سے پھل نکلوائے؟ وہ اللہ۔ وہ کون ہے جو تمہاری سواریوں کے لیے جانور پیدا کر دے؟ وہ اللہ کون ہے؟ قرآن کے الفاظ سنو، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ نحل کے اندر، من بین فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربین۔ وہ کون ہے کہ گوبر اور پیشاب کے درمیان سے ایسا خالص دودھ نکالتا ہے کہ جب انسان پیتا ہے تو اس کے لبوں سے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا ہوتا ہے۔ یہ دودھ انسان جو پیتا ہے بھینس کے تھنوں سے نکلتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں گوبر اور پیشاب کے درمیان سے، گوبر بھی پلید، پیشاب بھی پلید، اور وہ کون ہے جو ان دونوں کے درمیان سے دودھ کی نہریں چلواتا ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کون ہے جو مکھی کے پیٹ سے تمہارے لیے شہد مہیا کرتا ہے؟ وہ اللہ۔ اور پوجنے کا وقت آئے تو وہ مردے جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں آپ انہیں مشکل کشا مانتے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ میرے بھائیو، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ خود تمہارے محتاج ہیں؟ اگر تم لالٹین نہ جلاؤ، تم اگر دیا نہ جلاؤ، تم موم بتی روشن نہ کرو، تم ٹیوب نہ لگاؤ، تو ان کی قبروں پر روشنی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور جو تمہارے محتاج ہیں وہ تمہیں کس طرح عطا کر سکتے ہیں؟ اور عطا کون کرتا ہے؟ اللہ الصمد، جو کسی کا محتاج نہیں، اور جو کسی کا محتاج نہیں، دے وہ سکتا ہے اور کوئی دے سکتا نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا درس دیا؟ ہم بھول گئے، ہم نے فقیروں کو غنی بنا دیا، ہم نے قلاشوں کو، ہم نے گداگروں کو داتا بنا دیا، ہم نے جو منگتے ہیں انہیں عطا کرنے والا بنا دیا، ہم نے جو خود محتاج ہیں انہیں اپنا حاجت روا سمجھ لیا، اور جو خود اپنی مشکلوں میں اپنے کام نہیں آ سکتے ہم نے ان کو جو ہے مشکل کشا بنا لیا۔ آج قوم کا کیا حال ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس قوم کو کیا درس دینے آئے تھے، یہ قوم کہاں سے بھٹکی ہے اور کہاں جا پہنچی، ان کے احوال کے بارے میں آؤ میں تمہیں قرآن پڑھ کر بتاتا ہوں میرے بھائیو۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، سورہ بقرہ آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد سنیے۔ عرش والا کہتا ہے میں اللہ مشرکوں کا مذاق اڑاتا ہوں، اور مذاق کن کا اڑایا جاتا ہے؟ بے عقلوں کا، حیوانوں کا، جانوروں کا، درندوں کا، ان کا مذاق لوگ اڑاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان مشرکوں کے پاگل پن کا مذاق اڑاتا ہے کہ جن کو مشکل کشا سمجھتے ہیں وہ اپنی مشکل بھی حل نہیں کر سکتے۔ دو قومیں، ایک شیعوں کی اور دوسری سنیوں کی۔ شیعوں کے مشکل کشا حضرت عباس رضی اللہ عنہ علمدار سب سے بڑا مشکل کشا۔ شیعوں کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی یہ اکثر ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، علامہ احسان الہی تہی رحمت اللہ علیہ جب عراق کے اندر گئے تو وہاں شیعوں کے 7 امام کو پایا کہ وہاں شیعوں کے 7 امام دفن ہیں، جس میں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں دفن ہیں، وہاں موسیٰ کاظم ہیں، وہاں علی تقی ہیں، وہاں نقی ہیں، حسن عسکری ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے پوچھا کہ سب سے زیادہ چڑھاوا کہاں چڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا نہ علی رضی اللہ عنہ پر نہ حسین رضی اللہ عنہ پر۔ حیران رہ گیا، میں نے کہا علی رضی اللہ عنہ پر بھی نہیں، کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا حسین رضی اللہ عنہ پر، کہنے لگے نہیں، اس پر بھی نہیں۔ میں نے کہا، کہنے لگے عباس علمدار رضی اللہ عنہ پر۔ میں نے کہا اس کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگے یہ سب سے بڑا مشکل کشا ہے، اس لیے یہاں سب سے زیادہ چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ وہی عباس رضی اللہ عنہ ہے میرے بھائیو، جو بیچارے اپنے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کے لیے دریائے فرات سے پانی لینے کے لیے گئے، لیکن پانی بھی اپنے بھائی کو نہ پلا سکے، اور جو اپنے بھائی کو پانی نہ پلا سکا اس نے تیری مشکل کو میرے بھائیوں کیسے حل کرے گا؟ وہ وہی جہاں بھائی حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوا وہیں خود جو ہے شہید ہوئے، اور جو اپنے کام نہیں آ سکا میرے بھائیوں وہ آپ کے وہ تیرے کام کیا آ سکے گا؟ سنیوں نے اس کے مقابلے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اپنا مشکل کشا بنایا ہوا ہے۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کی دعا کے لفظ یہ ہیں میرے بھائیوں، اس حدیث کی صحت اور ضعف سے میرا مطلب نہیں ہے، بلکہ میں یہ پڑھ رہا ہوں اور سنیے یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اللہ میں کمزور اور ذلیل ہوں، اللہ میں لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوں، اللہ میرے پاس کوئی قوت و طاقت نہیں، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تم میری مدد کر، اور جو اپنی قوت و طاقت کی کمی کا خود اعتراف کرے وہ تیرا مشکل کشا کیسے بن گیا؟ میرے بھائیوں یہ حدیث ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اگرچہ اس کی صحت اور ضعف کے بارے میں زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کس انداز سے کہا ہے اللہ رب العالمین سے، اے اللہ میں کمزور ہوں، میں ذلیل ہوں، میں حقیر ہوں، اے اللہ میرے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں۔ لیکن لوگوں کو دیکھیے، حیرانگی کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ لوگوں کے عقلوں پہ کیسے پردے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے کس طرح اپنے آپ کو اس دعوت توحید سے توڑا اور اس شرک سے جوڑا جس شرک کو مٹانے کے لیے اللہ نے اتنے بے شمار نبی بھیجے، اور اس دعوت سے رشتہ توڑا جس کو منوانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مارے کھائیں۔ آج ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنی عقلوں کا ماتم کریں، اس لیے رب نے کہا ہے میں ان کا مذاق اڑاتا ہوں۔ اللہ ان کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، میں ان کا مذاق اس لیے اڑاتا ہوں کہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں میں بھی ذرا سی عقل ہے لیکن ان میں ذرا برابر بھی عقل نہیں۔ لوگوں توحید کی قدر و قیمت کو جانو، اللہ کی بارگاہ میں سب عمل تبھی قبول ہوں گے جب عقید توحید درست ہوگا۔ اگر عقید توحید درست نہیں میرے بھائیوں تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ آپ
چاہے لاکھوں نمازیں پڑھ لو، چاہے ہزاروں حج کر لو، پورا کا پورا مال اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دو، آپ کا یہ سارا کا سارا عمل بیکار ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اگر اپنے عمل کو قبول کروانا چاہتے ہو تو عقیدہ توحید اپنا درست کرو، اپنا عقیدہ مضبوط کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے عقیدے کو صحیح کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی اور اس پر چلنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔